کہ ٹھپا کس کا لگانا ہے، موت کس کا لگانی ہے اور ساتھ کس کا دینا ہے۔ یہ قوم کی اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دونوں کر کے امام، ان کو کیا پتا ہوتا ہے قوم کیا چیز ہے، جن کا قبلہ کبھی امریکہ ہوتا ہے، کبھی رشیا ہوتا ہے، کبھی لندن ہوتا ہے، کبھی جنیوا ہوتا ہے، کبھی اقوام متحدہ ہوتا ہے۔ قومیں اس طرح نہیں چلتی، ہاں قومیں ایسے چلتی ہیں کہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے۔ اب میں نے نعرہ لگا کے چپ کر کرنا ہے، مجھے صرف ووٹ کی حیثیت کوئی نہیں، اس لیے کہ میں آپ تمام کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس وقت میرا گلا اتنا ہی خراب ہے جتنا تحریک لبیک کے سیاسی مخالفوں کی حالت خراب ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے نہایت معذرت خواہ ہوں کہ گلا ساتھ دے نہ دے، جذبہ پورا بلند ہے۔ اور اس وقت ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر عجیب تماشے لگا رکھے ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بدماشی کر کے اس پاکستان کے مامے بن جائیں گے، تو آج میں دو حرفیوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کی یہ بھول ہے۔ ہم اس وطن کے سپوت ہیں اور ہمارے بڑوں نے اس وطن کو بنایا ہے، اور 76 سال ہو گئے ہیں آپ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اب آپ کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اور محمد عربی کا دین تخت کے اٹھانا ہے۔ اور اس وقت ہمارے مقابلے میں جو جماعتیں ہیں ان کا منشور کیا ہے؟ ایک کا منشور ہے کہ جی روٹی کپڑا مکان، تقریباً 60 سال سے اوپر ہو گئے ان کو سیاست کرتے ہوئے، انہوں نے قوم کے پہلے روٹی کپڑا مکان کو اتروا لیا، روٹی بھی چھین لی، کپڑے اتروا لیے اور مکان گروا دیے۔ آگے آگے ہیں ترقی والے، اور وہ آگے جن کو دعوے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنائی ہے، ہم نے جناب فلاں کیا ہے، ہم جناب 28 مئی والے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آؤ بے وقوف، تم 28 مئی والے نہیں، تم 12 اکتوبر والے ہو جو اپنے سامان اور مال و دولت پاکستان سے لوٹ کر سعودی عرب بھاگ گئے تھے۔ تم وہ شخص ہو جس کو تھوڑی سی چوری ٹائٹ کی تھی عمران خان نے تو وہ پاکستان چھوڑ کر لندن پلینس گرا کر بھاگ گیا تھا۔ تم اگر کہتے ہو کہ میں قوم کا حامی ہوں اور قوم کے لیے آیا ہوں، جو شخص اپنی والدہ کے جنازے کے لیے پاکستان نہیں آیا وہ قوم کے لیے کیسے آیا؟ اور اس وقت لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا کریں گے، آپ آ رہے ہیں، آپ کا منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ ہم مصور پاکستان علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست ہوپے رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جا، ساری کی ساری حضور کی محبت ہے۔ تو یہ ہے ہمارا منشور۔ آگے پاکستان اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان حضور کے نام پر لکھا ہے۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارکہ وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کے اندر نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ پاکستان نہ تو لبرلزم کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کمیونزم کے لیے بنایا گیا تھا، نہ سوشلزم کے لیے بنایا گیا
شکنجے اور زرداری کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کسی پیپلز اور نون کے لیے بنایا گیا تھا، یہ پاکستان محمد عربی کے قانون کے لیے۔ اور اس وقت تمام لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں ہم ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے، ہم محمد عربی کے نام پر جان مانگنے کے لیے رہی ایک پرچی کی بات، پرچی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ کافدہ، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، اور کہتے ہیں لبیک کو ووٹ کون دے گا؟ میں نے کہا جو محمد عربی کے غلام ہیں وہ تو ایسے دھمال ڈال کے ٹھپا لگائیں گے گریڈ پر اور کہیں گے کہ تم کہتے ہو کہ یہ نعرہ نہیں لگے گا، دین تک پر نہیں آئے گا، لو میں اپنا ووٹ تحریک لبیک پاکستان کے سپورٹ کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے میری محبت بازاری نہیں، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں، جو بھی کرین کے پر مہر لگائے گا، جو بھی تحریک لبیک پاکستان کے اس اعلان کو سپورٹ کرے گا، جو بھی جناب ٹھپا کرین پر لگائے گا، ووٹ ٹی ایل پی کو دے گا، وہ یاد رکھ لے کہ ہم جھوٹے وعدے کرنے والے نہیں ہیں، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ کا مل مانگا، میری زمینیاں پٹواری نہیں۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مقابلے میں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جلسہ رکھتے ہیں تو میٹنگ بن جاتی ہے، اور تحریک لبیک میٹنگ رکھتی ہے تو جلسہ بن جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ قوم کا فیصلہ کیا ہے؟ ٹھپا ووٹ کس کے اوپر لگانی ہے؟ کس کے اوپر لگانی ہے؟ کس کے اوپر لگانی ہے؟ یار اس پرچی کی کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچے فلسطینیوں کی طرف سے باتوں نہیں کروا سکے، اسلام کی خاطر ہم بدلنے کو نہیں جا سکے، ہم بابا جی کی طرح شیر پر بیٹھ کر ختم نبوت کے اوپر پیرا کو نہیں دے سکے، اور جناب بابا جی کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں۔ آج ہم یہ پرچی اٹھا کر کہیں گے کہ بابا جی جو آپ نے ہمیں مشن دیا تھا، ہم اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ کہتے ہیں کہ لبے باپ بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری بھی تھی۔ اور میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے تمام جناب پاکستانی عوام اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ، اور جناب وہ پی ٹی آئی کے لوگ، تمام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں 5 سال پوری قوم کہتی ہے کہ سارے چور ہیں جی اوپر سے نیچے، لیکن نیچے تک جب بجلی کے بل زیادہ آئے، جب گیس مہنگی ہو، جب آٹا مہنگا ہو، جب گھی کی قیمتیں آسمان پر جائیں، جب مہنگائی کا طوفان آ جائے، سب کہتے ہیں چور ہیں، یہ سب چور ہیں۔ میں نے کہا لو چوروں سے پتہ لینے کا دن آ گیا ہے، 8 فروری والے دن چوروں کو ووٹ نہیں دینا، 8 فروری والے دن جنہوں نے قوم کو مہنگائی کے اندر مبتلا کیا ان کو ووٹ نہیں دینا، 8 فروری والے دن جنہوں نے قوم کو نوچ نوچ کے کھایا ہے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ اور رہی بات یہ نون لیگ کی، تو کارکنوں کی بات نہیں کرتا، ورکرز کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ کتنے بد نصیب ہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، تیرے یار تک تو پہنچے جنہیں یار تک نہ پہنچے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار تم کس کے نعرے لگا رہے ہو؟ اس شخص کے
جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، اس شخص کے جس نے ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی ہے، اس شخص نے جس نے کارگل کے شہیدوں کا سودا کیا ہے، اس شخص نے جس نے پاکستان کی اسٹیل مل بیچی ہے، اس شخص نے جس نے پاکستان کے ادارے تباہ کیے ہیں، اس شخص نے جس نے اپنے صدیقی کو بیچا ہے، اس شخص نے جو جہاں سے مال اور دولت لوٹ کر لندن میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے نعرے لگا رہے ہو تو پھر تمہیں اس کے نعرے مبارک ہو۔ ہم نعرہ صرف ایک اور ایک لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اور میں تمام سے کہتا ہوں، جتنے چودھری ہیں، جتنی برادریاں ہیں، ملک ہے، خان ہے، انصاری ہے، قریشی ہے، جتنی بھی برادریاں ہیں، راجپوت ہیں، علی ہیں، جتنے بھی ہیں، مہر ہیں، ملک ہیں، میں تمام سے کہتا ہوں کہ ملک صاحب، چودھری صاحب، علی صاحب، مہر صاحب، راجپوت صاحب، بھٹی صاحب، جتنے بھی آپ، علامہ اقبال ایک سوال پوچھتا ہے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ بھائی اگر برادریوں کا ووٹ ہے اور برادریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام اگر حق ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ برادری تو ابو لہب کی ایک تھی، لیکن بلال کعبے کی چھت کے اوپر کیوں چڑھا؟ یہ یاد رکھنا، ووٹ نہ برادری کا ہے، ووٹ نہ نون کا ہے، نہ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ ووٹ عمران کے کہنے پر دینا، نہ ووٹ جناب زرداری کے کہنے پر دینا، نہ ووٹ نواز شریف کے کہنے پر دینا، نہ ووٹ شہباز شریف کے کہنے پر دینا، نہ ووٹ بلاول کے کہنے پر دینا، نہ ووٹ میرے کہنے پر دینا، ووٹ صرف اور صرف ضمیر کو دیکھ کر دینا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہنا کہ میں جس شخص سے حق فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، وہ سب کچھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیانتدار ہوں، کیا وہ غریبوں پر ظلم کرنے والا تو نہیں، کیا وہ غریبوں کا حق مارنے والا تو نہیں، کیا وہ تھانوں اور کچہریوں میں غریبوں کے اوپر ظلم کرنے والا تو نہیں، کیا وہ قوم کی بیٹیوں کو عزتیں بھیج کر کھانا کھانے پر مجبور کرنے والا تو نہیں۔ ووٹ دیتے وقت ایک مرتبہ ضرور سوچنا کہ تمہاری ایک پرچی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے غریبوں کا چولہا بند ہو جائے گا، تمہاری ایک پرچی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے جائیں گے، کتنے بچوں کے ناجائز انکاؤنٹر کر دیے جائیں گے۔ پرچی دیتے وقت ایک مرتبہ ضرور سوچنا، اے پاکستانی قوم، یہ پرچی تمہارے پاس امانت ہے، پرچی دیتے وقت ایک مرتبہ سوچ لینا، پھر کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگری چادر چاڑ کے سو گئے، مالک چوک بچھاڑ کے سو گئے، رچن والیاں رچ کے لٹیا، جاگن والے چوک کے سو گئے۔ نہیں ہماری بات، ہمارے امیدواروں کی بات تو دیکھو اس ظلم اور جبر کی آندھیوں میں جب یہ سارے پاؤں ہوئے پھرتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ سب سینہ سے کرو کر اپنی جانیں ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ان ظالموں اور چاقوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے ظلم کا ساتھ دینا ہے یا حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اب آپ نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے تو سرے راہ دل اپنا چلا کے رکھ دیا، ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ کو پتا ہے ہم کن کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے گنڈے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری کیا لوئی ہوئی ہے، ساتھی کیا لوئی ہوئی ہے، جڑے کہتے ہیں ساتھی کیا لوئی ہوئی ہے، میں کہا تیری ہوئی ہوئی ہے، ساتھی بھی ہوئی ہوئی ہے، تیری کتنے ہور ہوئی ہوئی، ساتھی مدینہ پاک ہوئی ہوئی ہے۔ بس اتنی بات ہے، قوم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اور قوم کا حق ہے کہ وہ خود پہچانے کہ ان چوروں اور ظالموں نے آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہے، قوم کو اپنی سمجھدار ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر اب بھی کوئی اپنی برادری کے پیچھے ووٹ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے بلکہ وہ اپنے آپ کو یزیدی کہے، کیونکہ برادری کے پیچھے چلنے والا اور برادریوں کو دیکھ کے کرنے والا وہ حق کا ساتھ نہ دے، وہ یزید کے ساتھ چلے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے والا تو وہ ہے جو کہتا ہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے میں بھی اپنے کملی والے آ کر ناراضی کروں۔ اور
میں سب برادریوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے یار، برادری چیز ہے، کیا برادری سے حق زیادہ امام الانبیاء کا نہیں ہے؟ آپ برادری ہو تو برادریوں سمیت حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ اور دین کے ساتھ لگ جاؤ۔ اگر برادریاں آ جائیں گی تو وہ انصاری ہوگی، قیامت تک کے لیے انصار عزت کا شرف بن جائیں گے۔ اگر وہ حضور کے در پر نہیں آئیں گے تو وہ پھر ابو جہل نہیں ہوا اور ابو لہب نہیں ہوا، تو قیامت تک کے لیے ذلت کے نشان بن جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنی برادری کو، اپنی قوموں کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی قوموں سمیت حق کا ساتھ دیں، اور آپ کا حق بنتا ہے اس لیے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم قوم کے ڈاکو نہیں ہیں، ہم قوم کے جناب اسٹیل مل PIA جہاز کھانے والے نہیں ہیں، اور ہم بھاگ کر جانے والے بھی نہیں ہیں۔ یار ہمارا مقابلہ تو دیکھو کس کے ساتھ ہے، جو یہاں صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب مشکل وقت بنتا ہے کبھی سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں، کبھی جناب لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی فلیٹوں میں جا کر سوتے ہیں، کبھی بنگالا، جن کے علاج اس ملک سے باہر ہیں، جن کے بچے اس ملک سے باہر ہیں، جن کی جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں، ان کو حق بنتا ہے کہ وہ اس قوم سے ووٹ مانگیں۔ آپ کا سوال حق بنتا ہے، پیغام بنتا ہے یہ سوال کرے کہ اپنی جائیدادیں پاکستان میں لے کر آؤ، اپنے پین کارڈز پاکستان میں لے کر آؤ، اپنی اولادیں پاکستان میں لے کر آؤ، اپنے علاج معالجے پاکستان میں لے کر آؤ، تو ہم تمہیں ووٹ دیں گے پاکستانی۔ اگر تم ہم سے ووٹ مانگتے ہو اور سب کچھ باہر رکھتے ہو تو چلو جا کر لندن میں الیکشن۔ بھائی سیدھا سا سوال ہے، آپ کا حق بنتا ہے پوری قوم سوال کرے کہ تمہاری حکمرانی اور بدماشیاں یہاں پر اور وہاں پر لندن کے روڈوں پر تم جناب ایسے لوگوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہو، یہاں پر تمہارے پروٹوکول ختم نہیں ہوتے، اور وہاں پر جناب جاؤ، اگر اس قوم سے ووٹ لینا ہے، اس قوم پر حکومت کرنی ہے تو اپنے بچے واپس لاؤ، اپنی جائیدادیں واپس لاؤ، اپنے بینک بیلنس واپس لاؤ۔ اور ہم اعلان کر رہے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں بحیثیت تحریک لبیک پاکستان کا سربراہ، اگر ہمارا 1 روپیہ بھی باہر کسی ملک میں بھی ہو تو ہم سیاست سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں نا، ایک جنگل، یہ بڑی سننے والی مثال، ایک جنگل میں ایک آدمی گزرا تو اس نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے، جو پرندے ہیں نا پرندے وہ درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آدمی کہنے لگا آگ لگی جنگل میں اور چلنے لگے صفات، اڑے اڑو اڑو پنچھیوں جب ہم تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا اے پرندوں تم اڑ جاؤ، تمہارے پاس پارا جاؤ اڑ جاؤ، تم کیوں ساتھ چل رہے ہو؟ تو اس نے کہا، وہ پرندے کہنے لگے اس آدمی کو کہ میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناز کیے صفات، ہم نے اس کا میٹھا میوہ کھایا، سردی اور گرمی میں اس پر گھونسلے بنائے، جب شدید گرمی پڑی اس کے سائے میں بیٹھے، سردیوں میں اس کے اندر گھونسلے بنا کر بیٹھے، گھر بنائے، میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناز کیے صفات، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا اس کے ساتھ، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا مشکل وقت میں اس ملک کے ساتھ، اس جنگل میں ان درختوں کے اوپر مشکل وقت گزارا ہے، آسانیاں کے دن گزارے ہیں، اب اس کے اوپر مشکل آ گئی ہے، ہم بھاگ جائیں، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا اس کے ساتھ۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا بھی یہی ہے، نہ ہمارے کوئی پیارے پیار کھڑے ہیں، نہ ہم تو یار عمرے کے نام پر بھی ملک سے باہر کبھی نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی کے غلام کر کر بھاگ گئے ہیں، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ۔ بس ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، ہم اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ان بھگوڑوں کے ساتھ ہیں یا لندن میں جائیدادیں رکھنے والے یا ملک کو لوٹ کے کھانے والے یا جن کے علاج، مجھے یہ بتائیں آپ اور میرے والدین کا علاج یہاں ہو، آپ اور میرے بچے یہاں پڑھیں، آپ اور میری جائیدادیں یہاں ہو اور ان کی جائیدادیں بھی باہر، ان کو کھانسی لگے یہ جا کر باہر علاج کروائیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے کہیں یہ تو عیدیں بھی باہر جا کر مناتے ہیں، جن کی عیدیں اور خوشیاں اور غمیاں باہر ہیں، اور وہ اگر یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کا رہنما وہ ہوگا جس کا دھرم یہی کہ چل جانا اس کے ساتھ۔ بس یہ ایک لفظ یاد کر لیں کہ ہمارا رہنما وہ ہے جس کا دین اور ایمان یہ ہو، جس کا کردار اور گفتار یہ ہو کہ میرا جینا بھی پاکستان کے لیے ہے، میرا مرنا بھی پاکستان کے لیے۔
بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر بدماشی لگائی ہوئی ہے، ہر ایک میں ایک چیف جسٹس بنتا ہے. میں نام لیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ افتخار محمد چودھری کہاں بیٹھا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جسٹس سرور جلال کہاں بیٹھا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں آصف سعید کھوسہ کہاں ہے؟ یہ سارے کہاں ہیں؟ اور ابھی جو تازہ ہو رہا ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد، وہ کہاں ہے؟ بھائی یہ صرف ہم پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم پر بدماشیاں کرنے کے لیے آتے ہیں. جہاں سے حکومت اتری زرداری دبئی بھاگ جاتا ہے، نواز شریف لندن بھاگ جاتا ہے. اس لیے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جس کا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اور کوئی کہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ بھی آئے ہیں چلے جائیں گے، تو بھائی ہم اس دور میں نہیں بھاگے جب بات کے مقابلے میں گولی ماری جاتی تھی. ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. اور رہی بات، ہم بھاگنے کے لیے نہیں بھگانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے.